دوسرا آدمی جسے تحریر کیا ہے خالدہ حسین نے۔ یہ سیٹ بھی مجھے چانس پر ملی تھی، A23۔ میں نے بورڈنگ کارڈ پر نمبر دیکھا، سیٹ شیشے سے ہٹ کر تھی۔ بیٹھتے ہی میں نے سوچا اگر آج نہ بھی ملتی تو ایسی کوئی بات نہ تھی، یوں بھی فوکر میں سفر اچھا خاصا بیزار کن تھا، اس سے تو اچھا انسان کسی بس میں بیٹھ جائے۔ میں نے عادتاً بیٹھتے ہی پیٹی باندھنا شروع کر دی۔ اب سب لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ پیٹی باندھ کر میں نے اپنے ہم سفروں کا جائزہ لیا۔ فلائٹ میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، سب سیٹیں ہولے ہولے بھر رہی تھیں۔ مجھے نامعلوم کس کی سیٹ ملی ہے، یکدم مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ والی سیٹ بھی ابھی تک خالی تھی۔ کیا معلوم اس پر کون آئے گا، اور یہ سب کے سب اتنے بہت سے لوگ کون کون سے کونوں سے نکل کر آج یہاں آن بیٹھے تھے، باہم ایک ساتھ۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا، انسان کی ایک گنتی ایک جگہ باہم تھی، جن کا آپس میں کوئی میل کوئی رشتہ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ باہم تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، اب آہستہ آہستہ سب کے چہرے مانوس نظر آنے لگے تھے، جیسے وہ سب کے سب اتفاق سے نہیں بلکہ بلاوے سے آئے ہوں۔ میری برابر کی قطار میں ایک عورت گول مٹول سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی سرخ ربن پہنے اس کے برابر کی سیٹ میں تھی۔ بچہ عورت کی باہوں سے اچھل اچھل کر باہر نکل رہا تھا اور وہ بناوٹی غصے سے اس کو سنبھالے جا رہی تھی۔ چھوٹی لڑکی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عورت نے آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والے نیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے دائیں رخسار پر آنکھ کے قریب ایک بڑا سیاہ تل تھا۔ سب لوگ ایئر ہوسٹس سے اپنی پسند کا اخبار لے رہے تھے۔ اکثر لوگ پیٹیاں باندھ چکے تھے۔ میرے برابر بیٹھی عورت اب اپنی پیٹی کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ تب یکدم وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دھڑام سے آ کر میرے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ A24 یہی ہے، تھینک گاڈ، اس نے ہانپتے ہوئے پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سے درخواست ہے اپنے حفاظتی بند۔ میرے برابر والے نے اپنے نیچے آ جانے والی پیٹی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا۔ بہت دیر تک اس کے ہاتھ پیٹی کا سرا ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہے۔ ادھر دیکھیے، میں نے غیر ارادی طور پر پیٹی کھینچ کر اس کے آگے کر دی، اور تب پہلی بار میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ عجیب مانوس صورت تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کہاں دیکھا ہے اسے؟ میں نے یاد کرنا چاہا۔ اب ہوائی جہاز کے انجن اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ میرے برابر والی عورت خاموش ساکت بیٹھی تھی۔ بچہ گود میں بیٹھا ٹافیاں چبا رہا تھا اور اس کی تھوڑی شیرے سے لتڑی ہوئی تھی۔ سرخ ربنوں والی چھوٹی لڑکی شیشے سے باہر جھانک رہی تھی۔ حد نظر تک تمام سیٹوں پر اخبار ہی اخبار کھلے تھے۔ انجنوں کے شور کے باوجود جہاز کے اندر عجب طرح کی خاموشی تھی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا کپتان آپ سے مخاطب ہے۔ ہم 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ شور میں ڈوبتی ابھرتی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آواز سے کپتان کی شکل و صورت کا اندازہ لگانا چاہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی، سب سے زیادہ اہم شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہ جانتا تھا، کوئی بھی نہ دیکھ سکتا تھا، اور اس کے باوجود اس کے بغیر اس جہاز کا ہم سب کا کوئی مفہوم نہ بنتا تھا۔ کتنے منٹ بتائے ہیں؟ آواز صاف نہیں آ رہی، میرے برابر میں بیٹھنے والے نے کہا۔ غالباً 50 منٹ۔ میں نے پھر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ہاں، ناک ہماری مخصوص چپٹی ناک۔ میں دل میں ہنسا، اس لیے اتنی مانوس صورت ہے، مگر اس ناک کے علاوہ بھی کچھ تھا جو بالکل اپنا خود اپنا حصہ لگ رہا تھا۔ یہ بھاگ دوڑ بہت پریشان کرتی ہے صاحب، اتنی مشکل سے پہنچا ہوں، حالانکہ آج نہ بھی جاتا تو ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اچھا تو آپ بھی، میں نے دل میں سوچا، تو کیا اتنے بہت سے لوگ یوں ہی غیر ضروری طور پر سفر کر رہے ہیں؟ اگر یہ آج نہ بھی آتے تو کیا تھا، مگر اس کے باوجود سب کے سب آ چکے ہیں۔ ان کے آنے کا واقعہ ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ معلوم نہیں کہاں کہاں سے سب کے سب ایک جگہ ایک نقطے پر آن رکے ہیں۔ اگر میں نہ آتا، نہیں، اگر وہ آ جاتا جس کی سیٹ پر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدل جاتا۔ میں ان بہت سوں کو نہ دیکھتا اور یہ بھی مجھے نہ دیکھتے۔ شاید ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے کی خاطر یہاں جمع ہیں۔
ہمارا باہمی رشتہ محض اس قدر ہے کہ ایک وہ شخص جس کو سب سے زیادہ دکھائی دینا چاہیے وہ غائب ہے، صرف اس کی آواز حاضر ہے۔ اب جہاز رن وے پر چل رہا تھا۔ صاحب، یہ فوکر کی فلائٹ بہت رف ہوتی ہے اور ایسی کوئی مجبوری بھی نہ تھی، پھر بھی معلوم نہیں کیوں اچھی بھلی سیٹ کینسل کراتے کراتے رہ گیا۔ خیر، میرے ساتھ والے نے ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ ٹیک آف پر اچھا خاصا حبس سا ہو جاتا ہے، یہ ہوا کا رخ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اوپر لگے بٹن کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا۔ اس کا بازو دیکھ کر میں یکدم ٹھٹک گیا۔ اتنا مانوس بازو! میں پھر سوچ میں پڑ گیا۔ سیاہ بالوں بھری کلائی، نیچے نیچے جاتی وہ ہلکی نیلی رگیں، یہاں تک کہ ناخنوں کی ساخت بھی۔ میں کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پسینے کے قطرے ابھی تک پیشانی پر چمک رہے تھے۔ سانس کا اتار چڑھاؤ اس کی سیٹ سے ہوتا میری سیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ شاید ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں، اب کہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جی ہاں، غالباً۔ اور ہم دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ اڑنے لگا ہے، اڑ رہا ہے نا امی؟ برابر کی قطار میں سرخ ربنوں والی چھوٹی لڑکی نے شیشے سے باہر جھانک کر کہا۔ چپ رہو، عورت نے ڈانٹ کر کہا اور بچے کو زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ میں نے شیشے میں دور ہوتی زمین کو جھانکا۔ ہمارے پائلٹ بہت قابل ہیں، A1۔ جی یقیناً، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا تھا، حالانکہ جہاز میں خاصی خنکی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی بیلٹ خاصی سخت باندھ رکھی تھی۔ سامنے نو اسموکنگ کا نشان بجھ گیا۔ میں بیلٹ کھول کر اطمینان سے بیٹھ گیا، مگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ اب بہت شوق میک اپ کے ایئر ہوسٹس کھانے کی تشتریاں لیے گھوم رہی تھی۔ سرخ عنابی رخساروں کے ساتھ اس نے بے حد سیاہ آنکھیں اور گہرے نیلے پپوٹے بنا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ جامنی اور ہرے رنگوں کے کپڑے۔ مجھے عجب اکتاہٹ کا احساس ہونے لگا۔ باہر چلو، باہر چلو! عورت کی گود سے بچے نے ہمک ہمک کر باہر نکلنا شروع کر دیا۔ چپ کرو، چپ کرو! وہ ہماری طرف دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ باہر چلو، میرے برابر والے نے کہا۔ باہر؟ عجب بات ہے کہ ایک بار اندر آ جاؤ تو باہر نہیں جا سکتے، جانا بھی چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ پسینہ اس کی کنپٹیوں سے قطرہ قطرہ گر کر گردن پر بہہ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے ہمارے سامنے کھانے کی تشتریاں رکھ دیں۔ عورت کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے نے ہاتھ مار کر سامنے رکھی تشتری الٹا دی۔ اوفو بدتمیز! عورت نے گھبرا کر پھر ہماری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً کھانے پر نظریں جھکا دیں اور کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ اب جہاز خاصا رف چل رہا تھا۔ کبھی کبھی یوں گڑگڑاہٹ ہوتی گویا کوئی بس نہایت ٹوٹی پھوٹی سڑک پر بھاگتی چلی جاتی ہو۔ ایئر ہوسٹسز چلتے چلتے اپنا توازن برقرار رکھنے میں مصروف تھیں۔ یہ تو عام سی معمولی بات ہے، یہ گڑگڑاہٹ، موسم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میرے ساتھ والے نے شیشے سے باہر بادل بھرے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، آج شام بارش کی فور کاسٹ ہے، مجھے یاد آیا۔ پھر میں ایک ناخوشگوار مصروفیت سمجھ کر کھانے پر جھک گیا۔ سب لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ یکدم میرے برابر کی قطار میں بیٹھی عورت نے خوف زدہ ہو کر چیخ ماری۔ وہ ایک عجیب اذیت ناک چیخ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مدت سے اس چیخ کے انتظار میں تھا۔ یہ چیخ کہیں ازل سے میرا پیچھا کر رہی تھی اور آج میرے روبرو تھی۔ وہ جسے ہونا تھا اور نہ ہو چکتا تھا آج میرے سامنے موجود تھا، اور اس کے ہو چکنے کے بعد ایک پتھریلی خاموشی تھی۔ میرے ہاتھ پلیٹ ہی میں منجمد ہو کر رہ گئے۔ اس واردات کو دیکھنے کے لیے میں نے عورت کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور وہ واردات جو خود میرے اندر سے نکل کر باہر آ گئی تھی، شاید وہ ایک ساعت تھی جو منظر میں ڈھل گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ عورت کے چہرے پر عجب دہشت برستی تھی۔ وہ لرزتی انگلی کے ساتھ ہماری جانب اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کچھ لوگوں نے کھانے پر سے نظریں اٹھا کے پیچھے مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ میں نے خود بھی اپنی طرف دیکھا، مگر میں کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ خدا کے لیے دیکھو! وہ عورت کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا انگلی اٹھاتا ہاتھ تیز ہولے پتے کی طرح لرزتا تھا۔ وہ خدا کے لیے دیکھو! وہ عورت کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔
اب ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ ہماری طرف لپکے۔ وہ اب عورت نے چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹس لپک کے میرے ساتھ والے کے اوپر جھک گئی۔ تب میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا سر کرسی کی پشت سے ٹکا تھا اور پسینے میں ڈوبا، بالکل زرد چہرہ بالکل سامنے دیکھتا تھا، جبکہ آنکھیں کھلی بالکل ساکت تھیں۔ اس کا بالکل مانوس بازو میرے بازو کو چھو رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! ایئر ہوسٹس اب ڈاکٹر کے اسٹیتھوسکوپ کو گھور رہی تھی، جو میرے ساتھ والے کے سینے میں گاڑے چلے جا رہا تھا۔ پھر وہ اسٹیتھوسکوپ ڈاکٹر کے گلے میں جھولتا رہا اور اس نے وہ بالکل مانوس کلائی، ہلکی نیلی رگوں والی اور کالے بالوں سے ڈھکی ہوئی کلائی ہاتھ میں لے کر انگلیاں نبز پر رکھی اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے ساتھ تھے؟ کیا آپ ان کے ساتھ تھے؟ ڈاکٹر نے کانوں سے اسٹیتھوسکوپ اتار کر مجھ سے کہا، اور جواب سنے بغیر ایئر ہوسٹس کو ساتھ لے کر چل دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے اور جیب میں سے بورڈنگ کارڈ نکالا۔ اب عورت خاموش ہو چکی تھی، نہیں بلکہ سب مسافر بھی خاموش ہو چکے تھے۔ سرخ ربنوں والی لڑکی نے اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا لیا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ کا کپتان آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ مرگلا ہلز نظر آ رہی ہیں، جن کی چوٹیاں برف سے، مگر اب سامنے سے 2 اسٹیورڈ اسٹریچر اٹھائے چلے آ رہے تھے، سب سر گھمائے پیچھے کی طرف، نہیں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کو یوں اس طرح میری طرف دیکھنا تھا، اس لیے وہ نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر یہاں آن بیٹھے تھے۔ اسٹریچر رکھ کے اسٹیورڈز آگے بڑھے، ان کے لوہے جیسے ہاتھ میرے بازوؤں میں گڑ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالنے کی تیاری کی۔ میری زبان بے جان برف کی ڈلی میرے منہ میں بند تھی۔ میں چلایا، مگر میں تو زندہ ہوں، مرا تو وہ ہے وہ۔ سب یہی کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ ریڈرز ریپبلک کو لائک کریں، تاکہ ہم یوں ہی آپ کی خدمت میں اچھے اچھے افسانے، کہانیاں، کتابوں کے ریویو، ادبی قصے پیش کرتے رہیں۔ شکریہ۔